الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اخلاص اور نیت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال کا وزن طے کرتی ہیں، ہمارے اعمال کی قیمت طے کرتے ہیں۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا ویلو ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں، وہ ہمارے اخلاص سے، ہماری نیت سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی چیز کو حدیث کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے اور قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قربانی کا گوشت اور قربانی کا گوشت میں جو اس کے جانوروں کا جو خون ہوتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو تقوی ہوتا ہے، جو اخلاص ہوتا ہے اور جس نیت کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے وہی پہنچتا ہے۔ انسان جب قربانی کراتا ہے تو گوشت کھا کے ختم کر دیتا ہے، اسی طرح سے اس کے اندر سے جو خون آتا ہے وہ نالی کے ذریعے سے بہہ کے چلا جاتا ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ کس نیت کے ساتھ وہ کام کیا گیا، اس میں کتنا اخلاص تھا، کتنی خالصیت تھی، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے، اور اسی کے مطابق، اسی کے حساب سے جو ہے ہماری جو قربانی ہوتی ہے، جو ہمارا جو عمل ہوتا ہے اس کی ویلو ہوتی ہے۔ جیسی نیت ہوگی اسی کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ قربانی ہماری مقبول ہوگی، اس پہ کتنا ثواب ملے گا وہ ہماری نیت پر منحصر ہے۔ تو لہذا کوئی بھی کام ہو اس میں اخلاص اور صاف نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نیت خراب ہے یا ہمارا اخلاص صحیح نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ عمل جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی چیز کو بے شمار حدیث کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت دوبھر ہو گئی، کفار نے بہت ستایا اور پریشان کرنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ دعوت کے کام کو جاری رکھنا جو ہے مشکل ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مکہ میں نہیں رہیں گے، اب ہم مدینہ چلے جائیں گے اور مدینہ کو مسلمانوں کی ریاست بنائیں گے، اور وہاں جا کر کے جو ہے ہم اثر نو اپنی دعوت کو پھر سے شروع کریں گے۔ تو جب مدینہ جانے کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ جو شخص ہجرت کرے گا وہی مسلمان سمجھا جائے گا۔ اب مکہ میں رہنا تمہارے لیے گویا کہ حرام ہو چکا ہے۔ بتائیے، مکہ میں رہنا حرام ہو گیا ہے، اب اگر کسی کو مسلمان بنے رہنا ہے تو وہ مدینہ میں ہی رہے گا،
کہا اگر جو مسلمان ہوگا وہ مدینہ میں جائے گا اور جو مکہ میں رہ جائے گا وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ تو سارے کے سارے لوگ جو ہے تیار ہو گئے، جو بھی اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھتے تھے یا کہتے تھے اور جن کے دل میں سچی اسلامیت تھی، سچا اسلام تھا، سب تیار ہو گئے۔ اس سے ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ یاد رکھو ہجرت تو کر رہے ہو لیکن تمہاری ہجرت میں کیا نیت ہے اس کو میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ہجرت تمہاری جو ہوگی وہ اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوگی یا مردود ہوگی، اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا یا اس کو قبول کیا جائے گا، وہ تمہاری نیت طے کرے گی۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ کہا کہ ہجرت جو ہوگی تمہارے جو اعمال ہوں گے وہ نیتوں پہ منحصر ہیں۔ جو شخص تم میں سے ہجرت کر رہا ہے اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہجرت کرنا ہے اور یہ ہمارے اسلام کے لیے ضروری ہے، اگر کوئی شخص اس نیت سے ہجرت کر رہا ہے تب تو اس کو ہجرت پہ ثواب ملے گا، اس کو ہجرت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں، یہاں چونکہ حالات بڑے خراب ہیں، وہاں پہ جا کے سکون سے رہنے کو ملے گا، وہاں پہ جا کے ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی، دنیاوی حالات اچھے ہو جائیں گے، کوئی اس نیت سے اگر ہجرت کر رہا ہے یا کوئی اس نیت سے ہجرت کر رہا ہے کہ وہاں جائیں گے تو جو ہے وہاں پہ عورتوں سے شادی کرنے کو ملے گی، وہاں پہ اچھی عورتوں سے شادی کر لیں گے، کوئی اس نیت سے اگر ہجرت کر رہا ہے تو یاد رکھو تمہاری ہجرت قبول نہیں ہوگی، اس کو ہجرت کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ جو عورت کے لیے ہجرت کر رہا ہے یا جو دنیاوی مال کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو اس کی ہجرت جو ہے اس کو کچھ نہیں ملنے والا اس ہجرت۔ اتنا عظیم کام، اتنا بڑا کام، وہ بھی نیت پہ منحصر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی تم کو اجر ملے گا، ویسا ہی تمہارے اعمال پہ تمہارے ثواب مرتب ہوں گے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تمہیں اس ہجرت پہ کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا تم کو اس میں۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وہ علم جس علم کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اگر کوئی شخص اس علم کو اس لیے حاصل کرے گا کہ وہ اس علم کے ذریعے سے اپنی دنیا بنائے، اپنی دنیا خوب جو ہے چمکائے اور دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدے حاصل کرے، دنیا کی مال و متاع کو حاصل کرے، کوئی شخص اگر اس نیت کے ساتھ قرآن حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے تو حدیث کے اندر فرمایا گیا لم یجد عرف الجنة یوم القیامة یعنی ریحہا، اس کو کل قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں ہوگی، اس کو خوشبو بھی سننے کو نہیں ملے گی قیامت کے دن۔ اگر کوئی شخص اس علم کو اس نیت کے ساتھ سیکھ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے کہ میں اس سے دنیا کماؤں گا، تو لہذا یہ ہماری اگر ہم علم سیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی اپنی نیت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے کہ ہماری نیت ہو کہ ہم کس نیت کے ساتھ یہ چیز سیکھ رہے ہیں، کس نیت کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا اتنا عظیم کام اگر ہماری نیت اس میں صحیح نہیں ہے تو فرمایا گیا کہ ایسے عالم کو، ایسے دیندار کو، ایسے نماز پڑھنے والے کو، ایسے علم رکھنے والے کو کل قیامت کے دن جو ہے جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا انسان تندرست ہے، کون سا انسان جو ہے وہ کمزور ہے، یا کس انسان نے کیا پہنا ہوا ہے، اس کے جسم پر کون سے کپڑے ہیں، اچھے کپڑے ہیں کہ برے کپڑے ہیں، اور صاف کپڑے ہیں کہ گندے کپڑے ہیں، یا اچھے کپڑے برانڈڈ کپڑے ہیں کہ جو ہے معمولی کپڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ سب برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ انسان کی شکل کیسی ہے، انسان خوبصورت ہے، بدصورت ہے، کالا ہے، گورا ہے، کس طرح کا ہے، اس کی آنکھ کیسی، اس کے کان کیسے، اس کا سر کیسا، اس کے بال کیسے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، اور نہ ہی اللہ کے یہاں پہ اس کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تم کون سا کام کر رہے ہو، کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو، وہ چیز اللہ کے یہاں امپورٹنٹ ہے، وہ چیز اللہ کے یہاں اہمیت کا حامل لگتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کس نیت سے کر رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دل دیکھتا ہے، ہمارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے جسم کو نہیں دیکھتا، ہمارے مال و متاع کو نہیں دیکھتا، ہماری کوئی چیز نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو اہمیت رکھتی ہے وہ ہمارا دل ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 3 لوگ تھے، وہ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے جو ہے راستے میں وہ تھک گئے، تو جب رات ہوئی تو سوچا کہ ہم آرام کر لیں کہیں پہ۔ آرام کرنے کی نیت سے وہ ایک گفا میں گئے اور وہاں پہ سو گئے۔ جب سو گئے تو جس راستے سے گھسے تھے اسی اوپر سے ایک بڑی سی چٹان آئی اور اس راستے کو بلاک کر دیا، اس راستے کو بند کر دیا۔ اب جو لوگ اندر 3 لوگ گھسے ہوئے تھے وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور اتنے بے بس ہو گئے کہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس چٹان کو جو ہے اپنے دھکا دے کر باہر نیچے گرا دیں۔ وہ ان کو طے ہو گیا تھا کہ یہ مر جائیں گے، اتنی بے بسی کا عالم تھا۔ ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ ایسے اعمال کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگیں جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو، ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے وہ کام نہ کیا ہو، کوئی ایسے کام ہوں جن کو ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو۔ آؤ ہم سب لوگ جو ہے 3 لوگ ان اعمال کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا مانگیں، اور اگر ہو سکتا ہے کہ اگر ان خالص اعمال کی بنیاد پر اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہو سکتا ہے اس مصیبت سے ہم بچ جائیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، جو ان میں 3 لوگ تھے ان میں سے پہلا شخص تھا، اس نے دعا مانگنا شروع کی کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک عورت تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، بہت عشق کرتا تھا، اور ہمارے گاؤں میں بھوک مری عام ہوئی، آپ جانتے ہیں۔ وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری مدد کر دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہاری مدد تو کر دوں گا لیکن تمہیں اپنی عزت بیچنی پڑے گی، میں تمہیں 120 درہم دوں گا، 120 دینار دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں اپنی عزت بیچنی پڑے گی۔ تو وہ عورت تیار بھی ہو گئی، وہ عورت تیار ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتی قعدت بین رجلیہا، یہاں تک کہ میرے بیچ میں اور اس کے بیچ میں کوئی نہیں تھا، میں چاہتا تو بہت آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ زنا کر سکتا تھا، اور میں بالکل آمادہ ہو گیا تھا، بالکل تیار ہو گیا تھا، کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن جیسے یہ مقام کرنا شروع کرنا چاہ رہے تھے تبھی اس لڑکی نے، اس عورت نے کہا اتق اللہ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ یہ کام نہ کرو، اگر تم میرے ساتھ یہ کام کرنا ہی چاہتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، بغیر شادی کے یہ کام نہ کرو۔ تو جب وہ شخص کہتے ہیں جب اس لڑکی نے یہ بات کہی تو میرے دل میں یہ بات جو ہے تیر جیسی لگی، اور میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا، اور میں نے جو اس کو پیسہ دیا تھا وہ پیسہ بھی اس کو دے دیا، وہ لے کے چلی گئی۔ تو اے اللہ، اگر میں چاہتا تو میں یہ کام کر سکتا تھا، کوئی معنی نہیں تھا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، لیکن میں نے صرف تیرے لیے اور خالص تیری وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہو تو اس عمل کی بدولت ہمیں اس پتھر والی جو مصیبت ہے اس سے نکال دیجیے۔ تو جب اس نے اس نیت کے ساتھ جو ہے یہ دعا مانگی تو وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن ابھی اتنا نہیں ہٹا تھا کہ جو ہے اس سے یہ لوگ بچ کے باہر نکل آئے۔ اب دوسرے شخص نے جو ہے دعا مانگی اور کہا کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو ہے گائے بھینس والا آدمی ہوں، اور میں جو ہے جانور چرایا کرتا تھا، اپنے اوپر یہ فرض کر رکھا تھا کہ میں اپنے گھر میں سب سے پہلے اپنے والدین کو کھانا دیتا تھا، جب تک میرے والدین کھانا نہیں کھا لیتے تھے اس وقت تک میں کبھی اپنے بیوی بچوں کو کھانا نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میں گائے بھینس جو بھی میرے پاس تھی چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، اور لوٹتے وقت بہت رات ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے والدین تب تک سو چکے تھے۔ اب میں پیالہ لیے، دودھ میں پیالہ لیے کھڑا ہوں، اور جو ہے میرے والدین سو رہے ہیں، میں اس انتظار میں ہوں کہ کب جو ہے وہ والدین اٹھیں گے تو میں ان کو دودھ کا پیالہ دے دوں گا، اور ادھر جو ہے میرے گھر والے، میری بیوی بچے جو ہے رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، اور مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے پیالہ دے دو ہم پی لیں۔ لیکن میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جب تک میرے والدین دودھ کا پیالہ نہیں پی لیں گے اس وقت تک میں تم کو نہیں دوں گا۔ اور جب صبح ہو گئی تو صبح جب میرے والدین اٹھے تو میں نے ان کو دودھ کا پیالہ دیا، اس سے پہلے میں نے اپنے گھر والوں کو دودھ کا پیالہ نہیں دیا۔ تو اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اللہ اس کی وجہ سے، اگر تجھے یہ عمل پسند آیا ہو تو اس عمل کی وجہ سے اے اللہ جو ہے ہمیں جو ہے اس مصیبت سے بچا لے۔ تو اللہ کرنا یہ ہوا کہ وہ چٹان تھوڑا سا اور ہٹ گئی، لیکن ابھی بھی اتنا نہیں ہٹی تھی کہ جو ہے وہ تینوں لوگ اس میں سے نکل آئے۔ اب تیسرا شخص تھا،
اس نے دعا مانگی، اس نے کہا کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر میں جو ہے اپنا گھر بنوا رہا تھا اور میں نے وہاں پہ کچھ مزدور رکھے تھے، سب لوگ جب کام کر چکے تو اپنی مزدوری لے کے چلے گئے، لیکن ایک شخص تھا اس نے مزدوری نہیں لی اور مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ اب جو ہے جب مزدوری لیے بغیر چلا گیا تو میں نے اس کی مزدوری کو اپنے پاس رکھے اور اس کو میں نے تجارت میں لگا دیا، اور اس میں اتنی ترقی ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ اس ایک آدمی کی مزدوری کی وجہ سے میں نے بہت سارے جو ہے جانور خرید لیے، بہت ساری بکریاں، بہت ساری گائے بھینسیں، بہت سارے غلام، میں نے بے شمار چیزیں خرید لی۔ کافی دنوں کے بعد جب وہ آدمی لوٹا تو مجھ سے کہنے لگا کہ میری مزدوری چاہیے، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے یہاں کام کیا تھا لیکن میں نے مزدوری نہیں لی تھی، اب مجھے وہ مزدوری چاہیے، تو اگر تمہیں یاد ہو، تمہیں اللہ کا ڈر ہو تو مجھے مزدوری دے دو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جو تم دیکھ رہے ہو یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں، یہ غلام، یہ نوکر چاکر، یہ جانور، یہ بھینسیں سب تمہاری ہیں، لے جاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے ساتھ مذاق مت کرو، لا تستہزئوا بی، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ تو اس نے کہا میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تمہاری ہی چیزیں ہیں، جو تم مزدوری چھوڑ کر گئے تھے تو اس مزدوری کو میں نے تجارت میں لگا دیا، اس سے اتنا نفع ہوا کہ اسی مال کی وجہ سے میں نے یہ تمام چیزیں خریدی ہیں، سب تمہارا ہے، لے جاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص سب چیزیں اٹھا لے گئے، اس میں سے ایک بھی چیز نہیں چھوڑی۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ اگر میں چاہتا تو میں اس کا پیسہ کھا سکتا تھا، اگر میں چاہتا تو میں اس کا پیسہ رکھ سکتا تھا، اس میں غبن کر سکتا تھا، لیکن میں نے صرف تیرے ڈر سے اس کے پیسے کو سنبھالے رکھا اور اس کو تجارت میں لگا دیا، اور جب وہ لینے آیا تو میں نے اس کو ساری چیزیں دے دی۔ تو اگر تجھے یہ عمل پسند آیا ہو تو اس عمل کی بدولت اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ جب اس نے یہ دعا مانگی تو اس کو چٹان بالکل ہٹ گئی اور تینوں لوگ اس پہاڑ سے جو اس میں پھنسے ہوئے تھے نکل آئے۔ تو اس حدیث سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ مطلب نکلتا ہے ہمارے پاس بھی ایسے اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیے ہوں، اور جب کبھی ہم پر مصیبت آئے یا جب کبھی ہمیں ضرورت محسوس ہو تو ہم ان خالص اعمال کا حوالہ دے کر اللہ سے اپنی دعائیں منوا سکتے ہیں، اللہ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی دعاؤں میں خالص ان اعمال کا حوالہ دیں جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے تو وہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، وہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن ہم عمل بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری اس میں نیت صحیح نہیں ہے، ہم جو ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں تاکہ ہماری شہرت ہو، اور ہم اللہ کے گھر میں بھی آ رہے ہیں تاکہ ہم کو نمازی کہا جائے، تو حدیث میں یاد رکھیے ایسے لوگوں کے تعلق سے بڑے سخت الفاظ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص ایک شہید ہوگا، اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا، وہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے شہید تجھے یاد ہے میں نے تجھ پر کیسے کیسے انعام کیے ہیں، میں نے تجھے یہ دیا تھا، میں نے تجھے وہ دیا تھا، اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ تو وہ شہید کہے گا اے اللہ میں تیرے راہ میں شہید ہوا تھا، تیری راہ میں اپنی جان دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میرے راہ میں جان نہیں دی بلکہ تو نے اس لیے جان دی تجھے بہادر کہا جائے۔ وہ تو اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا تھا اور لڑتے لڑتے تو شہید ہو گیا، تو نے میرے راہ میں جان نہیں دی، تو نے تو اس لیے جان دی تجھے بہادر کہا جائے، لہذا تو شہید نہیں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے حکم دیں گے کہ اس کو لے جاؤ، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، اس کو جہنم میں پھینک۔ یہ حدیث جو ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ ہم لوگ ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہماری نیت اس میں صحیح نہیں ہے تو اللہ کی نگاہ میں ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ان اعمال کی۔ وہ شہید ہے، کہا گیا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور اس کو جہنم میں پھینک۔ اس کے بعد ایک عالم کو لایا جائے گا، اس عالم سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عالم میں نے دنیا میں تجھے یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، یہ دیا تھا، اتنی نعمتیں تمہارے اوپر کی تھیں، تم نے کیا کیا دنیا میں، ان کا بدلہ کیا دیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں نے جو ہے اپنی پوری زندگی تیرے راہ میں لگا دی، تیری کتابیں پڑھتا رہا، قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو یاد کیا، اس کی تبلیغ کی، اس کی تعلیم کی، زندگی بھر میں اسی کام میں لگا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ تو نے جو ہے علم حاصل کیا تھا، تو عالم بنا تھا، تو قاری بنا تھا، تو حافظ بنا تھا تاکہ تجھے دنیا میں عالم کہا جائے، تاکہ دنیا میں تجھے قاری کہا جائے، تاکہ دنیا میں تجھے حافظ کہا جائے، تو نے اس لیے یہ تمام چیزیں کی تو تجھے کہا جا چکا، دنیا میں تجھے حافظ بھی کہا گیا، عالم بھی کہا گیا، قاری بھی کہا گیا، تم نے صرف اسی لیے ان چیزوں کو حاصل کیا تھا، تجھے کہا جا چکا۔ اس کو جو ہے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کو جو ہے منہ کے بل گھسیٹ کے لے جایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا شخص جس کو لایا جائے گا وہ بہت پیسے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے امیر شخص، تجھے یاد ہے دنیا میں میں نے تیرے اوپر کیا کیا انعام کیا تھا؟ میں نے تجھے یہ دیا تھا، میں نے تجھے وہ دیا تھا، تیرے پاس جو ہے سارے خزانوں کا انبار لگا دیا تھا، تیرے پاس اتنا پیسہ تھا، سب چیزیں میں نے تجھے دی، تو نے اس کا کیا بدلہ دیا؟ تو وہ شخص کہے گا اے اللہ، میں نے تیرے راستے میں جو پیسہ تو نے مجھے دیا تھا، میں نے یہاں خرچ کیا، میں نے وہاں خرچ کیا، میں نے جو ہے یتیموں کی مدد کی، میں نے غریبوں کی مدد کی، میں نے جو ہے لوگوں کو کھلایا، میں نے مدرسوں میں دیا، اللہ کے راستے میں دیا، ہر جگہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے پیسہ خرچہ کیا تاکہ تیری شہرت ہو، تجھے جواد کہا جائے، تجھے امیر کہا جائے، تجھے سخی کہا جائے، تجھے پیسہ خرچ کرنے والا کہا جائے، اس لیے تو پیسہ خرچ کرتا ہے۔ لہذا آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کو جو ہے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہذا ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں، ہمارے جو بھی اعمال ہیں، ان کو کون طے کرتا ہے، ان کا وزن کیا ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، وہ ہمارا اخلاص طے کرتا ہے، وہ ہماری نیت طے کرتی ہے۔ ہم نے جو کام جو ہے جس نیت کے ساتھ کیے ہوں گے، اگر ہم جو ہے اس نیت کے ساتھ اللہ کے راہ میں پیسے دے رہے ہیں کہ ہمارا مائک میں اعلان ہو، ہمارا نام ہو، ہمارا چرچا ہو، تو یاد رکھیے وہی ہے جو میں نے حدیث میں بیان کیا۔ ایسا جو ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا جو ہے اس کو طے کرنے والا، اس کا ریٹ طے کرنے والا، اس کی قیمت لگانے والا ہمارا اخلاص ہوتا ہے، ہماری نیت ہوتی ہے۔ ہم جس نیت کے ساتھ جو کام کریں گے اسی کے مطابق ہم کو جو ہے ہمیں اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔